اس کو پڑھیں گے آ، اور اس کو جیسے اردو کا بے ہوتا ہے نا، بے، اس کو پڑھیں گے جیسے اردو کا سے ہوتا ہے نا، سے. اس کو پڑھیں گے جیسے انگلش کا لفظ ڈے ہے نا، دن کو جس کو ڈے، اس کو انگلش کے اے کی طرح پڑھیں گے، اے. اس کو پڑھیں گے بالکل انگلش کے ایف کی طرح، ایف. ٹھیک ہے، ایف. اس کو پڑھیں گے ایف کے بعد کیا لکھا ہے، ایف کے بعد گے لکھا ہے، گے، گے، گاف بڑی ہے گے. اس کے بعد ہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ای. یہ جو ای ہے نا، جیسے انگلش کا ای ہے نا، ویسے اس کو پڑھنا. ٹھیک ہے، ای. یہ جو ہے یاٹ، یہ الف یاٹ ساکن یاٹ. کھا، اس کو کا بھی پڑھتے ہیں اور کھا بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایل انگلش کی طرح، یہ ایم انگلش کی طرح، یہ این انگلش کی طرح، یہ او. ٹھیک ہے. اس کو پ بھی پڑھتے ہیں، پے انگلش کے پے، اردو کے پے کی طرح، اور پھے بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو پڑھتے ہیں، کو بھی پڑھتے ہیں اور کھو بھی پڑھتے ہیں. اس کو، یہ سب سے مشکل ہے، اے یا غ، ایاغ. یہ بالکل انگلش کی ایس کی طرح، اردو کے ٹے کی طرح، اور یہ او کی طرح، او. یہ فے کی واو سے پڑھتے ہیں، فاؤ. ٹھیک ہے. یہ وے، یہ ایکس، ایکس بھی پڑھتے ہیں اور ایکس بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے. ای الف زیر ای، یہ پیش یو، یو. پے کے اوپر جزر سے پڑھیں گے، اس کو ملائیں گے، ایوب. سین چھوٹی ہے سی، لام زبر والو اور نون ساکن، ایپسیلون. ٹھیک ہے. اس کو ایپسیلون پڑھیں گے. یہ ہے سیٹ. تے کی تین تیز آواز سے، تے کی پوزیشن میں زبان رکھنی ہے، اور جیسے انگلش کا لفظ سیٹ ہے نا، سیٹ، ویسے پڑھنا ہے، سیٹ. ٹھیک ہوگا. تو یہ تلفظ ہے جرمن کے حروفوں کی. جب ہم لفظ کوئی پڑھتے ہیں نا، تو اس کے اندر کئی جگہ پر یہ پوری تلفظ آ کی جاتی ہے، کہیں پر صرف آ.
اسی طرح اس کی تلفیظ کہیں کچھ الفاظوں میں بے یعنی کہ پوری تلفیظ کی جاتی ہے، کہیں پر صرف ب۔ اسی طرح اس کی کہیں پر کئی لفظوں کے اندر سے، کہیں پر صرف س۔ اسی طرح اس کی ڈے ڈ، اے ایف ف، گ ہا، ای یٹ، ک ال اب این او پے کو یا۔ یہاں اس کی جو تلفیظ ہے نا وہ لفظ کے اندر جو تلفیظ ہے نا اس کی وہ ہوگی یا ہوگی غ سے، ٹھیک ہے، غ صرف یہ تلفیظ ہوگی، یا پھر ہوگی یہ آ، لمبا آ نہیں، صرف آ یا آ، یہ تلفیظ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اوڈا ڈیز اورا ایا، ٹھیک ہے۔ یہاں پھر غ، یہاں پھر آ، یہاں پھر ایا، یہ تلفیظ ہوگی اگر یہ ایک حرف جرمن کے مختلف لفظوں کے اندر آ جائے۔ مختلف لفظ کے اندر اس کی مختلف تلفیظ ہے، جیسے کہ اگر میں مثال کے طور پر لکھوں ادھر ایک لفظ ہے غوا، ٹھیک ہے، اس کا کہتے ہیں جیسے پائپ نہیں ہوتا انگلش والا لفظ پائپ، وہ ہے، اس کی تلفیظ ایسے ہوگی غو وا، غوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں آر کی تلفیظ ایا غوا نہیں ہے، یہاں پر صرف ایک تلفیظ ہے غائن کی، اسی سے تلفیظ ہوگی لفظ کی غوا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو آر ہے یا ایاغ ہے، اس کی تلفیظ سمجھنے کے لیے آپ نے یہ جو اردو کا لفظ غائن ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے اور حلق سے ہی اس کی تلفیظ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ درست تلفیظ ہے، کبھی بھی آپ نے اس کی تلفیظ رے سے نہیں کرنی، ٹھیک ہے، یہ غلط تلفیظ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح مختلف دوسرے جو الفاظ ہیں ان میں نے آپ کو بتایا یہاں یہ غائن سی تلفیظ ہوگی، جیسے کہ اس مثال میں ہم نے دیکھا، یہاں پھر آ کی تلفیظ ہوگی، جیسے کہ یہاں پر نیچے لکھ لیتے ہیں، ایک منٹ ٹھہریں، وہ املاؤٹ رہ گئے ہیں، املاؤٹ، املاؤٹ اور املاؤٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیتے ہیں ادھر، تو غوا ہم نے ایک مثال پڑھ لی، اب ایک اور دیکھ لیتے ہیں، فیا فیا اینڈان، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو اس کی پہلے تلفیظ میں سیدھی لکھ دیتا ہوں، سیدھی تلفیظ کیا ہوگی لفظ کی، پڑھنا کیسے ہے، فیا اینڈان، ٹھیک ہے، فیا اینڈان۔ یہ اس لفظ کی تلفیظ ہے، میں اسی مناسبت سے رنگ کروں گا تلفیظ کو بتا کے آپ کو پتہ چل جائے۔ اور یہ دوسری جو ہے
یہ اس کی تلفیظ ہے، ٹھیک ہے، اور جو نون ہے وہ باقی بے رنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کہ اگر نہیں آئی تو تھوڑی سی اور سمجھا دیتا ہوں تلفیظ۔ یہ جو یہاں پر یا ہے نا، یہ دو ہماری ہیں سمجھنے والے، یہ دو ہم نے یاغ جرمن میں ان کی تلفیظ دیکھنی۔ اب یہاں پر دیکھیں اس کی تلفیظ کیا بن رہی ہے، یا، جیسے کہ میں نے کہا تھا نا ادھر، تو یہاں پر اس کی تلفیظ بن جائے گی یا، ٹھیک ہے۔ اب جو ایک اس کی مجموعی تلفیظ ہے اس کو یاغ بولتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ لفظ کے اندر اس کی ہر لفظ کے حساب سے، اور اگر ٹھوس میں کہوں تو اس کی اپنی اس پوزیشن کے لحاظ سے، جس کی پوزیشن کے لحاظ سے وہ لفظ کے اندر آتا ہے وہ حرف۔ تو یہ جو یاغ ہے نا، اگر یہ آ گیا نا اس کے اندر فاؤ اے کے بعد، تو اس کی تلفیظ یا ہوگی، ٹھیک ہے۔ این ڈان، ادھر اس کی تلفیظ صرف الف کی ہے، ٹھیک ہے، صرف الف کی، یعنی کہ آ کی تلفیظ ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ نا، کہ ادھر یا کی تلفیظ ہے اور ادھر آ کی تلفیظ ہے، کہیں پر یا ہوتا ہے، کہیں پر یا صرف یہ ہوگا، یا پھر یا ہوگا پورا، یہاں پھر آ ہوگا، یا پھر جیسے اس میں تھا صرف غ کی تلفیظ تھی پورے اس حرف کی نا، صرف یہ غوا، یعنی کہ پائپ جسے کہتے ہیں نا۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر فعندن کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو تھا نا تھوڑے وقت کے لیے کوئی چیز تبدیل ہو، وہ نہیں، ایسی تبدیلی جس کے اندر پھر سے تبدیلی نہ کی جا سکے۔ مثال کے طور پر جب پانی آتا ہے تو وہ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں جہاں وہ پانی جگہ بناتا جاتا ہے نا، وہاں پر وہ تبدیلی آئی جاتی ہے۔ تو اینڈن کا مطلب بھی بدلنا ہوتا ہے، تبدیل ہونا ہوتا ہے، فی اینڈن کا مطلب بھی بدلنا تبدیل ہوتا ہے، اب اینڈن کا مطلب بھی بدلنا تبدیل ہوتا ہے، بے اینڈن کا مطلب بھی بدلنا تبدیل ہونا ہوتا ہے۔ لیکن ان سب کے اندر نا بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ گوگل آپ کو فرق بتائے گا، گوگل ٹرانسلیٹر شاید نہ فرق بتا پائے، لیکن اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے نا یہ پورا لفظ فی اینڈن، اس کے بعد لکھیں گے بے ڈوئے ٹنگ، تو وہ آپ کو اس کا مطلب بتا دے گا۔ اسی طرح جب آپ اینڈن لکھیں گے اور آگے لکھیں گے بے ڈوئے ٹنگ، تو اس کا بھی مطلب بتا دے گا۔ اسی طرح جب آپ اب اینڈن، اس طرح کے جتنے بھی پہلے اس کے اب آ جائے، فی آ جائے، فو آ جائے، بے آ جائے، جتنے بھی اس طرح کے سابقے ہیں جن کو پریفکس سے کہتے ہیں، ان حساب سے یہ لفظ کا معنی بدلتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ایسی تبدیلی جو جیسے میں نے مثال دی کہ پانی جب آتا ہے تو وہ اپنی جگہ بناتا چلا جاتا ہے، جب پانی گزر جاتا ہے تو وہ جگہ وہیں پہ رہتی ہے، اب وہ کوئی بدل نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ پانی خود بخود زیادہ آئے گا یا وہاں پر نہیں آئے گا، وہ جگہ ویسی ابدی رہے گی۔ تو ابدی تبدیلی کے معنوں میں آپ نے فی اینڈن کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب کبھی کہہ لیں کہ آپ بالوں کو رنگ لگائیں اپنے سر کے، وہ ایک دفعہ کالے ہو جائیں تو پھر وہ دوبارہ سفید نہیں ہوتے، یا کہہ لیں کہ ان کو سفید ہونے کے لیے ایک وقت لگتا ہے، یعنی کہ ایک لمبے عرصے تک رہنے والی جو تبدیلی ہوتی ہے نا، اس کو ظاہر کرنے کے لیے فی اینڈن لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ابدی تبدیلی، لیکن ابدی لفظ بھی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک ایسا لفظ ہونا چاہیے کہ، کیونکہ یہ بدل جاتی ہے آگے جا کے نا، جب مثال کے طور پر اگر آپ نے بال کالے کیے ہیں تو وہ سفید بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی اور رنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پانی اپنی جگہ بنا کے چلا گیا تو آپ اس جگہ کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ تو ایک بالکل یہ کہہ لیں نا کہ غیر ممکن چیز ہے، ایک ایسی تبدیلی جس کے اندر تبدیلی کرنا ہی ممکن نہ ہو، تو وہ تعریف جو ہے نا ابدی تبدیلی ہوگی۔ یہ ویسے اس کا صحیح معنی نہیں بنتا، لیکن اب میرے پاس اور لفظ کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بول کے بتا دیا تاکہ آپ کو اس بات کا مغز سمجھ آ جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ فی اینڈن ہے کیا، صحیح ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی سمجھنے والی، باقی جتنے بھی آوازیں ہیں وہ ایسی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کیسے یہاں پر دکھائی گئی ہیں۔ ایک اور لفظ حرف ہے جیسے کہ ایس کہہ لیں، اس کی جو تلفیظ ہے وہ بھی بدلتی رہتی ہے۔
اب ایس کی جو تلفیظ ہے وہ کہیں پر کہہ لیں کہ جب ایس ہوگا تو وہ کہیں پر شین کی آواز دے گا، ٹھیک ہے، جیسے کہ شپک یا شپکن، ٹھیک ہے، شپک کہتے ہیں تھوک کو، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اس کی آواز شین کی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کی آواز شین کی ہے۔ اسی طرح اور کون سا ہے، بس میں اس کی آواز ہوگی جس کو ہم بس کہتے ہیں سین کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر اس کی آواز سین ہے، یہاں پر اس کی آواز شین ہے، اور کون سا لفظ ہے جس میں اس کی آواز بدلتی ہے؟ شپراہ کے اندر بھی اس کی آواز شین ہی رہے گی۔ اس کے بعد ہاں شپورٹ کے اندر بھی شین ہی ہے نا، شین سین، یہی دو آوازیں ہیں میرے ذہن میں بھی۔ اس کے بعد یہ جو سے ہے، ٹھیک ہے، اس کی آواز، سے کی جو آواز ہے وہ کیاف بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ بیکن ہوتا ہے یا پھر باکن ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کی آواز اس کے ساتھ مل کر یہ ایک پابند مسوتا ہے، یعنی کہ اس کا پابند ہے، یہ اکیلا نہیں کہا کی آواز دے سکتا، اور اس کے اندر دونوں کے اندر یہ جو ہے بیک کرنا یا تندور میں بند کر کے پکانا کو بیکن کہتے ہیں۔ تو ہا کی آواز کس لفظ میں دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اگر میں ایسے لکھوں تو یہ حالی اس کی آواز نہیں ہے، اس کے ساتھ مل کر آواز ہے شین کی، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ کا کیاف کی آواز نہیں دے رہا ادھر، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دوسری آوازیں ہیں وہ تقریباً ایسی ہیں جیسے رہتی ہیں، جیسے میں نے اوپر لکھا ہوا ہے۔ ایک کہہ لیں یہ اے کی آواز ہے، ٹھیک ہے، جیسے بکری کرتی ہے نا بے، تو آپ نے بکری کے بے سے پہلے ب اتار دینا اور باقی اے کی آواز لے لینی ہے، تو یہ آواز اس کی ویسے ایک حرفی آواز اے ہے، لیکن جب یہ کبھی آ جاتا ہے نا لفظ کے اندر تو اس کی آواز ہمیشہ اے نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اے جو آواز ہے یہ ہوگی ایتسٹ میں، کہ ڈاکٹروں کی جمع، یعنی کہ بہت سارے ڈاکٹر، اور اسی طرح اس کی آواز ہوگی
ہاں زن احمد شخص زن. ہاں یہ سین کی آواز یہ بھی زے بھی بن جائے گی. آگے زونے کا غصہ بھی چڑھا ہوا ہے. لیں جی زونے بھی آ گیا. مجھے تو بھائی ایسے غصے کر رہے ہیں جیسے میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ساری باتوں کی صحیح تلفظ کرنے کا. میں بھائی اللہ نہیں ہوں جو غلطی نہ کر سکے یا جس کو ہر چیز کا علم ہو. آپ کو پتہ ہے یہ علم صوتیات جو ہے نا، زبان کے الفاظوں کا علم، یہ ایک سمندر ہے اور یہ اتنا گہرا ہے کہ لوگ جب سے دنیا بنی ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں تحقیق کر رہے ہیں، اور ابھی بھی اس کی مکمل جو علم ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہی وجہ ہے کہ ہر سال جو ہے نا ماہرین لسانیات جو ہیں وہ نئی نئی باتیں لکھتے ہیں اور اپنے پھر نئے جو کتابیں ہیں ان میں وہ چیزیں شائع کرتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ الفاظ سیکھیں. یہ محض ایک تعارفی ویڈیو ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس طرح سے آوازیں بدلتی بھی ہیں. یعنی کہ جیسے آپ کو جرمن میں آتے ہیں تو پڑھایا جاتا ہے نا آ بے سے ڈے، تو یہ کوئی اصول نہیں ہوتا کہ آوازیں ایسے ہی رہیں گی بلکہ آوازیں بدلتی رہتی ہیں، جن کی مثالیں میں نے ادھر آپ کو دے دی ہیں. تو احمد شخص آپ اکیلے نہیں ہو جو ادھر سن رہے ہو یا دیکھ رہے ہو، ادھر اور بھی بہت سارے بندے آتے ہیں اور ابھی بیٹھے بھی ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کئیوں کے لیے یہ چیز بالکل نہیں ہو. اگر آپ کو کسی چیز کا اللہ نے علم دیا ہے تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں بغیر غصے کی یہ بتائیں کہ یہ چیز آپ نے مس کر دی ہے، یہ بھی آتی ہے. صحیح ہے. تو اس کی آواز اے رہے گی لیکن ایک جگہ پر اس کی آواز ایک کی طرح بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بغیر زبر کے نا، جیسے اے ہوتا ہے نا اس کا انگلش کا اے ہوتا ہے، جرمن میں تو یہ اے ہوتا ہے نا. تو کہیں کچھ لفظوں کے اندر اس کی آواز وہ اے کی طرح بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ مجھے لفظ میں نہیں اب ذہن میں آ رہا. نہیں زیڈ کی آواز نہیں، زے کی آواز اردو میں ہم پڑھ رہے ہیں. یہ جو زیڈ کی آواز اس کو سیٹ کرتے ہیں، زیٹ نہیں پڑھتے جرمن میں. Du hast ein ärgerliches Emoji in den Kommentaren kommentiert. اب اس کی تلفظ میں یہ ہوگا، ویسے اوپر پڑا تھا یا فیا، اور یہاں پر آپ دیکھیں اس کی تلفظ میں کر دیتا ہوں ادھر. اس کی پوری تلفظ ہوگی فیا ہیلٹ نس. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں نا یہ جو آواز ہے نا یہ اے کی آواز نہیں بلکہ اے کی آواز ہے، فیا ہیلٹنس. ٹھیک ہے. فہیلٹنس کے متعلق مجھے لگتا ہے آپ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے فہیلٹنس کا ترجمہ ہوگا، فہیلٹنس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ فہیلٹنس کا ترجمہ ہوگا میڈم فرا آپ کدھر ہیں؟ بنسبتاً. ٹھیک ہے، یہ فہیلٹنس کا مطلب ہوگا.
تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو حروف ہیں اور بھی بہت سارے ہیں ان کے اندر تبدیلی، میں وہ ساری نہیں اب بتا سکتا، تو مقصد صرف یہ تھا بتانے کا کہ آپ لفظوں کو جیسے آپ کو اسکول میں ڈوئچ کورس میں یا پھر جرمن لوگوں کے منہ سے سننے میں جرمن ملتی ہے، آپ نے بالکل ویسے ہی پڑھنی ہے. صحیح ہے. آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ یہاں پر ایس کیوں آ رہا ہے، یہاں پر ایس کی آواز تو ایس ہے، یہ ش کیوں ہے، شپوک جس کو تھوک کہتے ہیں. اور اسی طرح یہ بس، یہاں چلو تو یہ بس تو ٹھیک ہوگا، لیکن یہاں پر شین کی آواز کیوں نکل رہی ہے؟ جسی طرح شپخواہ کے اندر بھی شین کی آواز نکلتی ہے، اور یہاں پر یہ زونے کیوں نکلا؟ یہ تو سونے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کافی سارے حروف ہیں، یعنی کہ جو سب سے زیادہ ضروری تھے وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں. یہ جو آوازیں ہیں نا، یہ مجھے لگتا ہے واحد آوازیں ہیں جو ایسے ہی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ او کی آواز ہے، او. ٹھیک ہے. یعنی کہ پوری طرح نا اپنے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے. جیسے انگلش کا ہوتا ہے نا یو، اسی کو آپ نے لمبا اور بریک کر کے پڑھنا ہے، یو یو. یہ جو ہے، یہ آپ نے اے بولنے کی کوشش کرنی ہے، اور اے بولتے ہوئے او بولنا ہے. نہیں سوری، اے بولتے ہوئے او بولنا ہے، اے تو آواز نکل آئے گی. ٹھیک ہے. اس کی تلفظ ایسے ہوگی، ٹھیک ہے. نہیں شاد آئے گی. صحیح ہے. تو یہ اس کی تلفظ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کی تلفظ ہو گئی، اور یہ اس کی تلفظ ہو گئی. اور یہ اے. ٹھیک ہے. یا پھر ایسے بھی کر سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے اے. صحیح ہے. تو یہ لازمی نہیں کہ اے جو ہے وہ اگر بیچ میں آج تو فر اینڈ رن پڑھنا ہے آپ نے، بلکہ یہ تلفظ بدلتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تلفظیں یا تلفظات بدلتی ہیں تو علم صوتیات، جس کو ہم فونیٹک کہتے ہیں، وہ کیسے سمجھا جائے؟ وہ آپ اسی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو لفظ ہیں وہ لکھیں اور ان کو لکھتے ہوئے بولیں. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں جو چیزیں ہیں یا جہاں آپ رہتے ہیں یا جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں، ان کے آرٹیکل کے ساتھ ان کے نام یاد کریں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ یہ کیا ہے؟ یہ پینسل ہے. تو پینسل کو کیا کہتے ہیں؟ شٹفٹ. ٹھیک ہے. تو جب آپ شٹفٹ بولیں گے یا سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی آواز ش سے بولنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے پیچھے چھوٹی سی ربڑ لگی ہوئی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ غاٹیا گومی. ٹھیک ہے. تو غاٹیا گومی کے سپیلنگ مجھے نہیں آتے، آپ دیکھ لیجئے گا نیٹ سے کہ میں نے ٹھیک لکھے ہیں کہ نہیں. ڈیا غاٹیا گومی مجھے لگتا ہوگا اس کا آرٹیکل نا. اس کے بعد یہ جو میرے ناخن ہیں، ان کو ناقل کہیں گے، ہاتھوں کی انگلیوں کو فنگا کہیں گے. تو فنگا کے آگے بھی جو ہے ڈیا فنگا، وہاں پر یہاں پر یا کی تلفظ ہے ڈیا کے آگے، اور فنگا کے آگے جو تلفظ ہوگی وہ آ کی تلفظ ہوگی، نہ یا کی ہوگی نہ غ کی ہوگی. رے تو ویسی کو نہیں جرمن، تو یہاں پر الف سے تلفظ ہوگی فنگا کے یا کی. صحیح ہو گیا. تو اسی طرح آگے جتنے بھی ہیں، آپ اسی طرح روزانہ کی چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ کے آس پاس موجود ہیں، ان کی تلفظ سیکھیں، اور جب سیکھ لیں تو پھر ساتھ میں بولیں. اکثر بندے مجھے کہتے ہیں کہ ان کو بولنا نہیں آتا، بولنے میں وہ کمزور ہیں. آپ نے یہاں ایجوکیشن کی ہیں، یہاں پاس کیا؟ میرے پاس یہ کتابیں ہیں، یہ جرمن لسانیات کی جتنی بھی کتابیں ہیں نا، وہ ساری میں نے خرید کے رکھی ہوئی ہیں پاس، اور ان کی ترجمانی کے لیے اردو کی جتنی گرامر ہے نا، وہ ساری میرے پاس ہے. اس پوری دنیا میں جتنی کتابیں ہیں نا انگلش کی، جرمن کی اور اردو کی، وہ میرے پاس ہیں. تو جہاں سے مجھے سمجھ نہیں آتی میں ان کتابوں سے دیکھ لیتا ہوں. تو آپ یہ اس طرح سے عمل کریں، آپ کو مہینے کے اندر اندر نا ساری تلفظ آ جائے گی. آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے مادری زبان سے اس کی تصدیق کروانی ہے کہ آیا آپ درست پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کسی بھی میرے جیسے جاہل سے نہیں پوچھنا،
آپ نے کہ ایک مادری زبان جرمن سے پوچھنا ہے جن کی یہ زبان ہے جو یہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میری تلفظ بھی جو ہے نا وہ آپ جیسی ہے، اچھی. تو جب یہ تلفظ آپ کو آ جائے اور لفظ آپ سیکھ لیں آگے، پھر آپ گرامر سیکھنا شروع کریں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی گرامر، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے گرامر جو ہے وہ آپ کو سمجھ کو نہیں آنی. تو جب آپ نے یہ سیکھی ہوگی تلفظ کیسے کرنی ہے تو پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ جب یہ ایسے تلفظ سیکھ لیں گے پھر ادھر آنا ہے، اور یہ جلدی سیکھ لیں گے، مشکل نہیں ہے. پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کو ڈی ویابن پڑھنا ہے. وعلیکم السلام. سارنا مینو آکھو، اسی بھی تسی ہاں، میں نے بھی اینس کیا ہے مگر بولنے میں تھوڑا مشکل ہے. تو بھائی میں نے آپ کو بتا دیا نا یار، ایک ایک حرف کی تلفظ اور اس کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ بتا دی ہیں. یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا اپنے یوٹیوب کے چینل پہ، وہاں سے بار بار دیکھیے گا، پھر کوئی تبدیلی مشکل نہیں لگے گی. اب میں کیسے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے یہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ بھی پڑھ لیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ایک ہفتہ ایسے ہی پڑھیں آپ کو اس کے بعد ساری زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ہفتہ جو ہے نا صحیح روز کے 2-3 گھنٹے دینے ہیں. یہ لازمی نہیں کہ جب میں 2-3 گھنٹے کہتا ہوں تو آپ نے 2-3 گھنٹے ادھر بیٹھ کے پڑھتے رہنا. آپ 15 منٹ 20 منٹ پڑھیں، پھر 15 منٹ 20 منٹ پاؤزے کر لیں، پھر 15-20 منٹ پڑھیں، پھر 15-20 منٹ پاؤزے کر لیں. اس طرح 6 گھنٹے ہو جائیں گے، لیکن آپ کو یہ آ جائے گی. اچھا یہ لکھا ہوا ہے ویابن یعنی کہ افعال، ٹھیک ہے؟ اب افعال ہوتے کیا ہیں، ان کی یہ سب سے زیادہ جو اہم خصوصیات ہیں نا وہ نیچے بیان کی گئی ہیں. ڈی وشٹکسٹن میاکمال ڈیا ویابن، ڈی وشٹکسٹن میاکمال ڈیا ویابن، افعال کی سب سے اہم خصوصیات. اس کے بعد ویابن bezeichnen Tätigkeiten, Vorgänge oder Zustände. اب دیکھیں نا یہاں پر اے نہیں، Vorgänge نہیں پڑھا جا رہا، نہ ہی Zustände پڑھا جا رہا ہے، چاہے اس کی آواز جو ہے وہ اے کی ہے، لیکن یہاں پر تبدیلی آ گئی، اس لیے ہے پڑھا جا رہا ہے، Verhältnis. اسی طرح اے کی آواز دیں گے، یہ جو اے ہے نا اسی کی آواز سے اس اے کو بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ Tätigkeit, Vorgänge اور Zustände اے سے. بے شک اس کی اگر ایک حرف ہوگا نا صرف لکھا پھر اے ہی بولا جائے گا، لیکن جب لفظ میں آ جائے تو پھر تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد زی زاگن آؤس، زی سے مراد یہ ہے افعال ہے کہ یہ افعال ہمیں بتاتے ہیں واس پسیٹ کہ کی او ہے. زی werden klein geschrieben، یہ ہمیشہ چھوٹے لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ Tätigkeiten جو افعال کی قسمیں ہیں نا ٹوٹل وہ یہ 3 ہیں، Tätigkeiten، Vorgänge اور Zustände. تو Tätigkeiten کہتے ہیں سرگرمیاں کو، Vorgänge وہ خود بخود ہونے والے اعمال ہیں، اور یہ کیا ہے Zustände کہتے ہیں حالات کو، ٹھیک ہے؟ تو ایسے جو کام ہوں گے نا جتنے بھی ہوں گے یہاں پر جو لکھے ہوئے ہیں تو ان کو ہم ویابن ہی کہیں گے، افعال ہی کہیں گے، صحیح ہے؟ اب Tätigkeiten جو ہیں وہ افعال کیسے ہیں اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں. سوزان، دیکھیں یہاں پر زے کی بات، سوزان یا جسے انگلش میں سوزن کہتے ہیں، اور پنجابی میں سوجن ہو جائے تو اس کو بھی سوجن ہی شاید کہتے ہیں، مجھے تو جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے. سوزان setzt sich in ihr neues Auto، اس کا مطلب ہے کہ سوزن اپنی نئی گاڑی میں بیٹھ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ فرا کدھر ہو تم؟ میں تمہیں کب سے یعنی کہ نا پوچھ رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. In diesem Satz regelt das Verb setzt, was im Augenblick Susanne und ihr neues Auto betrifft. اس کا مطلب ہے کہ اس اوپر بتائے ہوئے جملے میں Verb setzt sich، sich setzen لفظ ایسے جو ورب ہے نا جو فعل ہے، ich setze mich، du setzt dich، er sie es setzt sich. تو سوزانہ جو ہے وہ ڈگیٹو پرسون سنگولر ہے، تیسرا واحد متکلم ہے، اس لیے سوزانہ setzt sich ہوگا. in ihr neues Auto، اپنی نئی گاڑی میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو Verb setzt ہے نا وہ ایک نظر میں بتاتا ہے کہ سوزن اور اس کی گاڑی کے درمیان کیا ہو رہا ہے،
تو جو ہوا ہے وہ اس نے لکھا ہوا اس مثال میں کہ وہ گاڑی میں بیٹھ رہی ہے. Sie setzt sich کہ وہ بیٹھ رہی ہے. Das ist eine Tätigkeit یہ ایک سرگرمی ہے. Andere Verben die Tätigkeiten ausdrücken دوسرے افعال جو سرگرمیاں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب مشاہدہ بھی ہوتا ہے اور تشویش بھی ausdrücken کا. لیکن اس سیاق کے ساتھ ان لفظوں کے ساتھ اس کا معنی ہوگا دوسرے افعال جو سرگرمیاں بیان کرتے ہیں. sind zum Beispiel arbeiten کام کرنا، وہ ہے مثال کے طور پر کام کرنا. beobachten مشاہدہ کرنا. einschalten کسی مشین کو آن کرنا. lernen سیکھنا. یعنی کہ lernen بھی ایک سرگرمی ہے، کسی مشین کو einschalten آن کرنا بھی ایک سرگرمی ہے. beobachten کسی چیز کو غور سے مشاہدہ کرنا، غور سے دیکھنا، غور و فکر کرنا، یہ بھی ایک سرگرمی ہے جس کو جرمن میں Tätigkeit کہتے ہیں. اور arbeiten یعنی کہ کام کرنا وہ بھی ایک. تم ہو کدھر کلاس میں؟ vorgänge خود بخودی عمل. گھر میں ہو کہ نکل پڑی یہ بتاؤ مجھے. vorgänge کہتے ہیں خود بخود ہونے والے عمل. جیسے کہ ہم نے اس کے اوپر مثال پڑھی تھی نا Tätigkeiten کے اندر یہ setzt sich تھوڑا سا موٹا لکھا گیا یہ بتانے کے لیے setzt sich جو ہے وہ Tätigkeit ہے. اسی طرح vorgänge جو خود بخود ہونے والے عمل ہیں ان کو بھی verb ہی کہتے ہیں. یہ ہے kommt auf یعنی کہ aufkommen اور zunehmen اور regnen یہ سارے خود بخود ہونے والے verben ہیں، افعال ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا اپنی کچھ ویڈیوز میں کہ verb کہتے ہیں کسی حرکت کو یا عمل کو، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کوئی حرکت یا عمل کوئی بندہ کر ہی رہا ہو تو وہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر جیسے یہ لکھا ہوا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جیسے یہ لکھا ہوا ہے ein Sturm kommt auf، اس کا مطلب ہے ایک طوفان آ رہا ہے. اب کوئی بندہ تو یہ طوفان لا نہیں رہا لیکن یہ ایک verb ہے، ایک خود بخود ہونے والا عمل ہے. اس کو Vorgang verb کہیں گے. ٹھیک ہے، جو بندے خود نہ کر رہے ہوں وہ Vorgang verb یا Zustands verb ہوتا ہے، اور اسے جو خود کر رہے ہیں وہ Tätigkeits verb ہوتا ہے. یہ تین جو ہے نا حیت کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے اس کی قسمیں ہیں. آگے ہے دوسری قسم die Bewölkung. دیکھیں یہ او نہیں ہے، اے ہے. Bewölkung Bewölkung نہیں پڑھنا، مغرو نہیں لانا. Bewölkung nimmt zu. ٹھیک ہے کہ بادل بڑھ رہے ہیں. تو بڑھنا جو ہے یہ کوئی بندہ کوئی عمل نہیں کر رہا، کوئی حرکت نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک Vorgangs verb ہے. Zunehmen ist ein Vorgangs verb. بڑھنا ایک خود بخودی عمل ہے. ٹھیک ہے. Es regnet بارش ہو رہی ہے. Es regnet کہ یہاں یہ بارش ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہوگا ایس کا یہ regnet بارش ہو رہا، ایسے regnet یہ بارش ہو رہی ہے. تو میں تو بارش نہیں کر رہا نا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک verb ہے، ایک فعل ہے، ایک حرکت ہے، اس کو Vorgangs verb کہیں گے. تو یہ لکھا ہوا ہے die sind Vorgänge, weil weder Sturm noch Bewölkung irgendetwas tun, die Dinge ereignen sich, ohne dass jemand etwas übernimmt. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اوپر بیان کیے گئے ہیں یہ خود بخودی عمل ہے، کیونکہ نہ تو طوفان آ رہا میں طوفان، اور نہ ہی اس مثال میں بادل کچھ کر رہے ہیں. چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں بغیر کسی کے کچھ کیے ہوئے. Die Verben aufkommen, zunehmen, regnen bezeichnen diese Vorgänge genauer. افعال اوپر آنا، بڑھنا یا پھر بارش ہونا ان افعال کی نشاندہی کرتے ہیں. Vorgangsverben sind zum Beispiel abnehmen, sich häufen, altern. کہ خود بخودی عمل افعال ہیں مثال کے طور پر کم ہونا، بڑھنا، sich häufen بڑھنا، اور altern کہتے ہیں عمر دراز ہونے کو. Zustand حالت کو کہتے ہیں، اور Zustände کا مطلب ہوتا ہے حالات. Das Land ist überschwemmt اس کا مطلب ہے کہ ملک سیلاب کی زد میں ہے. Und es besteht Seuchengefahr اور وبائی امراض کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے، تو ist اس überschwemmen لفظ کا helping verb ہے، امدادی فعل ہے. Ich bin überschwommen میں سیلاب کی زد میں ہوں. Du bist überschwommen. Das Land ist überschwemmt. Ich bin überschwemmt, du bist überschwemmt. Überschwommen غلط ہے، überschwemmt درست ہے. میں نے غلطی سے überschwemmen بول دیا، überschwemmt. اور bestehen سے ich bestehe, du bestehst, er besteht. ٹھیک ہے، مشتمل ہونا. Ich habe die Prüfung bestanden. besteht کا ہی
Also dieser Satz beschreibt Zustände, das heißt im Augenblick verändert sich nichts. یہ جو فعال اوپر ہے نا یہ بیان کرتے ہیں حالات کو، جیسے کہ ملک سیلاب کی زد میں ہے تو یہ ایک حالت ہے ملک کی جو سیلاب یافتہ ہے. تو اس میں überschwemmen جو ہے جرمن میں کہیں گے سیلاب کی زد میں ہونا، تو یہ ایک فعل ہے، ایک ویاب ہے. اس کو کیا، یہ کون سی قسم ہے؟ Zustandsverb، حالتی فعل. und es besteht Seuchengefahr، اور وبائی امراض کا خطرہ ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ جو موٹے موٹے لکھے ہوئے ہیں یہ Zustandsverb ہیں. انہوں نے موٹا اس لیے لکھا ہوا ہے کہ آپ غور سے انہیں پڑھیں، اس پہ غور کریں، ٹھیک ہے، ان پر بیوباٹن کریں، یہ جو موٹے موٹے لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد das heißt im Augenblick verändert sich nichts، کہ ایک نظر میں کچھ بھی نہیں بدلتا. Es gibt keinerlei Bewegung bei den bestehenden Verhältnissen، کہ جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں ان کے اندر کوئی بھی حرکت نہیں ہے. Weitere Zustandsverben sind zum Beispiel wohnen, liegen, sich befinden, leuchten, stehen. دوسرے جو اس طرح کے حالاتی فعل کی مثال ہے نا وہ ہے wohnen یعنی کہ رہنا، liegen لیٹا ہوا ہونا یا لیٹنا، sich befinden خود کو پانا، کسی جگہ پہ خود کو پانا. مثال کے طور میں ادھر بیٹھا ہوں تو میں خود کو ادھر پاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو leuchten چمکنا، stehen کھڑا ہونا، ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا Verben sind die Verbindungsstücke zwischen den anderen Teilen eines Satzes und regeln das Verhältnis, das zwischen ihnen besteht، کہ افعال جو ہیں وہ جوڑنے والے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں مابین دوسرے حصوں کے جملے کے، جو کہ اس چیز کا کے لیے جو کہ اس جملے کے اندر پیدا ہونے والے رشتے کا اصول طے کرتے ہیں. das zwischen ihnen steht، جو کہ ان کے مابین آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ویڈیو میں ابھی اپنے چینل پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا، تو مجھے امید ہے آپ بار بار دیکھیں گے اور آپ کو کیا کہتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے. باقی جس کا کوئی سوال ہو وہ میری ٹک ٹاک کی ویڈیوز کے نیچے، کسی بھی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے اور میں اس کو جواب ضرور دوں گا. صحیح ہے.